بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگلی صبح تیار ہو کر میں ساتھیوں کے گھر چلا گیا اور وائرلیس پر کوڈ پیغام لاہور بھیجا کہ اس بار بھی 2 کوریئر کو بھیجا جائے۔ آرمی ہیڈ کوارٹرز میں رابطہ کر لیا گیا ہے اور اہم کاغذات کی کاپیاں بھیجنی ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ایسی ساخت کا کیمرہ بھیجا جائے جس سے کاغذات کی تصویریں بھی اتاری جا سکیں اور کیمرے کے لیے فالتو فلمیں بھی خاصی مقدار میں بھیجی جائیں۔ یہ پیغام بھیجنے کے بعد میں نے ان 2 ساتھیوں کو جو سویپرز کے پیچھے لگا رکھے تھے کہا کہ اب جب یشونت ہمارے قابو میں آ گیا ہے تو بہتر ہے کہ سویپرز کو بھی جلد قابو کیا جائے۔ یشونت ہمیں صرف کاپنگ آفس میں موجود کاغذات مہیا کر سکتا ہے، اس کی دوسرے سینئر آفیسر تک رسائی نہیں ہے۔ وہاں صرف سویپرز ہی دفتری اوقات کے بعد جاتے ہیں اور ان کے ذریعے ہی وہ نوٹس جنہیں وہ پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے ہیں حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے اچانک خیال آیا کہ ہیڈ کوارٹر میں 20 صفائی والے ہوتے ہیں، کون کس کی صفائی کرتا ہے؟ اس متعلق ان سویپرز کے نام اور دوسری معلومات یشونت سے ہی مل سکتی ہیں، لہٰذا پہلے ان سویپرز کے نام معلوم کیے جائیں، پھر سب کو ٹریس کیا جائے۔ دراصل حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنا پلان بھی چینج کرنا پڑتا تھا۔ یشونت کے تعاون سے پہلے ہم ایسے ہی ہاتھ پاؤں مار رہے تھے، مگر اس کے تعاون کے بعد ایک مہرہ ہاتھ آ گیا تھا اور اس سے ہیڈ کوارٹر کے متعلق معلومات مل سکتی تھی، لہٰذا جن ساتھیوں کو میں نے سویپرز کے پیچھے لگایا تھا ان کو فی الحال روک دیا اور وجہ بھی ان کو بتا دی۔ اس پر انہوں نے اتفاق کیا۔ یشونت کے ساتھ رابطہ ہونے کا جیسے جیسے میں سوچتا تھا ویسے ویسے خطرات بڑھتے جاتے تھے۔ جب تک ہم تہی دامن تھے ہمیں کوئی فکر نہ تھی، لیکن یشونت سے کامیاب رابطہ ہمارا بہت قیمتی اثاثہ تھا اور اسے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں پھونک پھونک کر قدم اٹھانے کی ضرورت تھی۔ میرے خدشات اس نوعیت کے تھے: نمبر 1، یشونت سے ہر بار کاغذات لینے اور پھر لوٹانے کے دوران پکڑے جانے کا خطرہ، جس کی وجوہات میں الف، یشونت کی پہلے سے ہی بھارتی جاسوسوں کی نگرانی، جس کی وجہ ایک حساس محکمے کے محدود آمدنی والے شخص کی آؤٹ آف بانڈ علاقے میں بالا خانوں پر اکثر جانا، بے، شراب کے نشے میں اپنا راز اگل دینا، جیم، یشونت کی جوان اولاد کو باپ کی اس ڈیل کا پتہ چل جانا اور وطن پرستی کے جذبے کے تحت ان کا اس ڈیل کو تشت ازبام کرنا، دال، یشونت کو مجھ سے جو رقم ملتی تھی اسے بے احتیاطی سے خرچ کرنا اور پکڑے جانا۔ غرض کے کئی خدشات تھے جن سے نپٹنے کے لیے مجھے فیصلہ کرنا تھا۔ میرا پہلا فیصلہ تو یہ تھا کہ ذاتی طور پر یشونت سے کاغذات لینے اور دینے کے بجائے ڈراپ کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی کسی ایک پلیس پر ایسی محفوظ جگہ کو تلاش کرنا جہاں یشونت مقررہ وقت پر کاغذات کا پیکٹ رکھ دیا کرے اور میں اور میرے ساتھی باری باری وہاں سے وہ پیکٹ یشونت کی واپسی کے فوراً بعد اٹھا لیا کریں، اور اسی طرح مقررہ وقت پر ہم پیکٹ رکھ دیا کریں اور یشونت اٹھا لیا کرے۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہ تجویز بتائی تو حسب معمول انہوں نے اسے بالکل صحیح اور بہت اچھا کہا۔ اگلے روز شام کو یشونت نے مجھے سرائے بیرم خان کے ریسٹورنٹ میں ملنا تھا۔ اس دوران مجھے ڈراپ کے لیے محفوظ جگہوں کا انتخاب کرنا تھا، اور دوسرا مجھے روپوں کی خاصی ضرورت تھی کیونکہ یشونت کو پیسوں کی نکیل ڈال کر رکھنے میں ہی بہتری تھی، اور ایسی اشد ضرورت میں مجھے بھارت میں موجود اپنے ہمدردوں سے ملنے کی اجازت تھی۔ ساتھیوں سے فارغ ہو کر میں کپڑے کی مارکیٹ پہنچا۔ مصلحتاً مارکیٹ کا نام نہیں لکھ رہا کیونکہ دہلی پہنچتے ہی میں شروع میں اپنے بتائے گئے ہمدردوں کے ٹھکانوں کا پتہ دیکھ چکا تھا۔ میں مارکیٹ میں اپنے ایک ہمدرد کی دکان پر گیا۔ میں نے چٹ پر رقم اور اپنا کوڈ نمبر لکھ رکھا تھا۔ یہ تھوک کپڑے کی مارکیٹ تھی۔ مجھے اس ہمدرد کا حلیہ اور شناختی نام پہلے ہی بتا دیا گیا تھا، پھر بھی میں نے تسلی کے لیے دکان کے مالک کا پوچھا۔ دکان کے اندر بنے کیبن میں وہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور رسمی گفتگو کے بعد میں نے ایک کوڈ نام لیا جو مجھے بتایا گیا تھا، تو وہ ایک دم سے چونک اٹھا اور بولا، فرمائیے کیا حکم ہے؟ میں نے چٹ اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چٹ پڑتے ہی
اس نے ایک ڈائری نکالی، شاید اس میں میرا کوڈ حلیہ درج تھا۔ اس نے چٹ ڈائری میں رکھ لی اور دراز کھول کر 20,000 روپے مجھے دیے اور میں فوری شکریہ ادا کر کے دکان سے باہر آ گیا۔ شاید پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ان ہمدردوں کو ہمارا محکمہ ہمارا لیا ہوا پیسہ غیر ملکی کرنسی میں ادا کرتا ہے اور ہر ہمدرد کے پاس محکمے کی خاصی رقم موجود ہوتی ہے۔ مارکیٹ سے باہر آ کر میں نے ٹیکسی لی اور پارسل کے لیے یشونت کے دفتر سے اس کے گھر تک سڑک کے بار بار چکر لگائے، لیکن کوئی مناسب جگہ نظر نہ آئی۔ ادھر یشونت کا دفتر سے گھر واپسی کے دوران راستے میں بس سے اکثر اترنا بھی اس کے ہمسفر دفتر کے ساتھیوں کو شک میں مبتلا کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے ڈراپ جگہ کا تعین یشونت سے آئندہ شام ملاقات پر باہمی رضامندی پر چھوڑا اور اپنے ہوٹل واپس آ گیا۔ شام کرنل شنکر سے ملنے سروسز کلب چلا گیا۔ کرنل شنکر اپنی مخصوص جگہ پر مے نوشی میں مصروف تھا۔ اس نے خاصی بے تکلفی سے مجھے خوش آمدید کہا اور کئی روز غیر حاضری کی شکایت بھی کی۔ میں نے ایک ضروری کام کے لیے ممبئی جانے کا بہانہ بنایا۔ کرنل نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ عبد الکریم اپنی جگہ پر باادب کھڑا تھا۔ اس نے کئی بار اپنی آنکھوں سے اشارے کیے مگر میں سمجھ نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کرنل کو کہا کہ مجھے ٹوائلٹ جانا ہے۔ اس نے عبد الکریم کو کہا اور یوں میں اس کے ساتھ کرنل کے بیڈ روم والے ٹوائلٹ جانے کے لیے اس کے ساتھ ہو لیا۔ عبد الکریم نے کہا کہ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں نے علیحدگی میں آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا عبد الکریم تم نے جو باتیں بھی کرنی ہیں کل دن 11 بجے لودھی ہوٹل میں آ کر کرنا۔ عبد الکریم نے سر ہلایا اور پھر میں کرنل کے ساتھ اس کی محفل میں شریک ہو گیا۔ کرنل آج میری گزشتہ لائف کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کرنل صاحب صرف ناموں اور جگہوں کا فرق ہے ورنہ میری اور آپ کی داستان ایک جیسی ہے۔ آپ نے بھی لو میں شکست کھائی اور میں نے بھی۔ آپ نے اپنے غم شراب میں ڈبو لیے اور میں نے ممبئی کی رنگینیوں میں، لیکن یہ دل ہے کہ کمبخت سنبھلتا ہی نہیں، زخم پھر تازہ ہو جاتے ہیں۔ کرنل مجھ سے تفصیلی سٹوری سننا چاہتا تھا اور مجھے کہانی کے سرے تک کا پتہ نہ تھا۔ میں نے جھوٹ موٹ آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور رندھوئی ہوئی آواز میں کہا آپ نے دبی ہوئی آگ کو چھیڑ کر بڑا ظلم کیا ہے۔ نہ جانے اب اس چنگاری کو راکھ ہونے میں کتنا وقت لگے گا۔ آپ تو فوجی ہیں، جذبات پر قابو پا سکتے ہیں، لیکن میرے لیے یہ بہت مشکل ہے، لہٰذا میں اب اجازت چاہوں گا۔ یہ کہہ کر میں کھڑا ہو گیا۔ کرنل نے کئی بار مجھے بیٹھنے کا کہا اور آخر میں خود کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے ایسی ایکٹنگ کی کہ کرنل بھی چکرا گیا اور روتے ہوئے میں اس سے رخصت ہوا۔ میرا آج کا دن خاصا مصروف گزرا تھا۔ میں واپس ہوٹل پہنچا تو آشا کا پیغام موصول ہوا۔ اس نے مجھے گھر پر فون کرنے کا کہا تھا۔ میں نے ہوٹل لابی سے ہی آشا کو فون کیا۔ وہ گھر پر ہی تھی۔ اس کی طبیعت ناساز تھی اور جے چند کاروباری سلسلے میں چندری گڑھ گیا ہوا تھا۔ ڈھیر سارے شکوے شکایات کے بعد آشا نے مجھے گھر آنے کی دعوت دی اور میں نے خود اپنی طبیعت ناسازی کا بہانہ بنا کر معذرت کر لی۔ آشا نے بالآخر جب کوئی چارہ نہ دیکھا تو اس نے کہا کہ میں آپ کی بہتری کے لیے ہی آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں کچھ پریشان سا ہو گیا کہ بھلا آشا میری بہتری کے لیے کیا کر سکتی ہے۔ میں نے اس سے بھتیرا پوچھا مگر اس نے کہا کہ وہ بس مجھ سے ملنے پر ہی بتائے گی۔ اگلا دن میری مصروفیات کا دن تھا کیونکہ 11 بجے عبد الکریم آ رہا تھا۔ شام کو یشونت سے ملنا تھا اور اپنے ساتھیوں سے بھی ملنا اور سرائے بیرم خان کا پروگرام سیٹ کرنا تھا۔ عام حالات میں آشا کی بات کو اہمیت نہ دیتا مگر دشمن ملک میں ہندو بن کر رہنے اور جاسوسی کرنے والے کو چھوٹی چھوٹی بات کو اہمیت دینی پڑتی ہے، اور پھر آشا کے تعلقات تو سول اور فوجی افسران تک تھے، لہٰذا میں نے آشا سے 1 بجے اشوکا ہوٹل میں اکٹھے لنچ کرنے کا کہا، لیکن آشا نے کہا کہ اشوکا میں اکثر سٹاف کے لوگ اسے مسز جے چند کے نام سے جانتے ہیں، اس لیے کناٹ سرکس میں چائنیز میں مجھے دوپہر کے 1 بجے ملے گی، اور میں آشا کی اس بہتری والی بات پر اپسیٹ ہو چکا تھا۔ بہرحال موقع کی مناسبت سے قدم اٹھانے کا سوچ کر میں کمرے میں آ گیا۔ دوسرے دن ٹھیک 11 بجے ریسیپشن نے مجھے عبد الکریم کی آمد کی اطلاع دی۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ عبد الکریم نے سول لباس پہنا ہوا تھا۔ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں مجھے سلام کیا۔ میں نے اسے صوفے پر بیٹھنے کا کہا تو وہ جھجکا
اور بولا نہیں صاحب میں قالین پر ہی بیٹھ جاؤں گا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ پھر وہ جھجکتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ عبد الکریم کا رویہ غیر معمولی تھا۔ سارے بھارت میں مسلمانوں کی یہی حالت ہے، انہیں دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت دی جاتی ہے۔ بھارت میں مسلمان ہونا ہی جرم ہے۔ اس لیے میں نے محسوس کیا کہ چند مسلمان خاندان ہیں جنہیں بھارت عالمی برادری میں اپنا امیج برقرار رکھنے کے لیے ہر قسم کی سہولیات دے رہا ہے تاکہ بوقت ضرورت وہ مسلمانوں کو عالمی سطح پر دکھا سکیں کہ ہمارا رویہ بہت اچھا ہے۔ باقی سب مسلمانوں کی حالت ابتر ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنی دکان شروع کرتا ہے تو ارد گرد کے ہندو اشیاء کی قیمتیں کم کر کے اس مسلمان کی دکان کو فلاپ کروا کر بند کروا دیتے ہیں۔ یہاں میں ایک واقعہ مختصراً عرض کرنا چاہوں گا جس کا میرے مشن سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ بھارتی مسلمانوں کی حالت زار کی عکاسی کرتا ہے۔ الہ آباد کے PWO کیمپ نمبر 2 میں بھارت کے ایک کاروباری اور سیاسی مراعات یافتہ شخص کو تقریر کرنے یا برین واش کرنے کے لیے لایا گیا۔ اس نے پاکستانی فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ خواہ بھارت سے جنگ کر کے اپنی جانیں گنواتے ہو۔ بھارت ہو یا کشمیر، بھارتی مسلمانوں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے بھارت کی نیشنل اسمبلی میں مسلمان جو اقلیت میں ہیں ان کے لیے کوئی علیحدہ کوٹا مقرر نہیں ہے، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ یہاں بھارت میں مسلم اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے، سب سے برابر کا سلوک کیا جاتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت میں خود ہوں، مسلمان بھی ہوں، صنعت کار بھی ہوں اور سیاست میں بھی ہوں۔ اگر بھارت میں مسلمانوں سے یکساں سلوک نہ کیا جاتا تو آج میں اس مرتبے پر فائز نہ ہوتا۔ خیر اس نے خاصی لمبی تقریر جھاڑی، باقی سب تو خاموشی سے سنتے رہے، مگر PWO میں ایک مسلمان صوبیدار سے اس کی یہ بکواس برداشت نہ ہوئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور سوال کرنے کی اجازت چاہی۔ میں اس صوبیدار سے پاکستان میں بھی مل چکا ہوں، اس کا جو مکالمہ ہوا وہ حاضر ہے۔ صوبیدار: جناب بھارت میں مسلم آبادی کا تناسب کیا ہے؟ صنعت کار: بھارت میں مسلمان کل آبادی کا 8واں حصہ ہیں۔ صوبیدار: کیا آپ مسلمانوں کو جنگجو قوم تسلیم کرتے ہیں؟ صنعت کار: یقیناً، مسلمان جنگجو قوم اور جنگ سمجھنے والی قوم ہے۔ صوبیدار: آپ کے کہنے کے مطابق بھارت میں مسلمانوں سے یکساں سلوک کیا جاتا ہے؟ صنعت کار: یہ بات بالکل صحیح ہے۔ صوبیدار: تو جناب یہ بتائیے کہ جب مسلمان جنگجو قوم ہے تو 47 سے لے کر آج تک 25 برس کی مدت میں کتنے مسلمان آرمی میں جنرل بنے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک بھی نہیں۔ صنعت کار پسینے میں شرابور ہو گیا اور تقریر ادھوری چھوڑ کر واپس چلا گیا، اور پاکستانی صوبیدار کو سچ بولنے کے جرم کی پاداش میں 21 روز قید تنہائی ملی اور اس کا راشن بھی آدھا کر دیا گیا۔ میں نے بھارت میں قیام کے دوران اچھی طرح محسوس کیا کہ ہندو مسلمانوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور انہیں ذلیل کرنے اور بغیر وجہ کے قتل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ ہندو خود وہی بات کرے تو حرج نہیں، اگر وہی بات مسلمان کر دے تو جرم بن جاتا ہے، مذہب پر حملہ بن جاتا ہے، اور ہندو مسلم فساد شروع ہو جاتا ہے۔ جن میں مرنے والے مسلمان، جن کی تعداد آبادی کا 8واں حصہ ہے، ہندوؤں کے نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ دہلی میں اشوکا اور اکبر ہوٹل بھارت سرکار کی ملکیت ہیں۔ ان ہوٹلوں میں انگریزوں اور دوسرے غیر ملکیوں کو گاؤ ماتا کا گوشت کھلے بندوں فروخت کیا جاتا ہے، لیکن اسی گاؤ ماتا کو کوئی مسلمان دکاندار اپنی سبزی بچانے کے لیے ہلکا سا ڈنڈا بھی مار دے تو ہندو ماتا کی پوتر گائے کو اذیت پہنچانے پر ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہنومان کی نسبت سے بندر ہندو دھرم کا اہم دیوتا ہے۔ بھارت سرکار اپنے اسی دیوتا کو ہر سال 40,000 سے زائد کی تعداد میں ڈاکٹری تجربات کے لیے غیر ممالک کو فروخت کرتی ہے، جو اس دیوتا کا چیر پھاڑ کرتے ہیں۔ بمبئی میں 12-14 میل سمندر کے اندر ایلیفینٹا کا جزیرہ ہے، جہاں پر گوروں نے اپنی رہائش گاہیں بنائی ہوئی ہیں۔ وہاں تفریح کے لیے آنے والے لوگوں سے بندر کھانے کی چیزیں جھپٹ کر چھین کر لے جاتے ہیں۔ وہاں میں نے ایک مسلمان کو بندر کو کنگر مارنے کی پاداش میں بے تحاشا پٹتے دیکھا ہے۔ اس بات سے آپ بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عبد الکریم کا میرے کمرے میں میرے سامنے صوفے پر بیٹھنے سے انکار کرنا اسی ذہن سازی کی عکاسی کرتا تھا۔
ایک ہندو چائے کا व्यापारी اور وہ بھی اس کے کرنل کا دوست, تو اس کے سامنے عبد الکریم کا ایسا کرنے کا حق بنتا تھا. میں نے عبد الکریم کی جھجک دور کرنے کے لیے اس سے بے تکلفی میں باتیں شروع کر دیں. اس کے لیے ٹھنڈے مشروب منگوائے. جب تھوڑی دیر بعد اس کا رویہ تبدیل ہوا تو میں نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا ضروری بات کرنی ہے. عبد الکریم نے اپنے حواس جمع کیے اور جو کہا اس کا لب لباب یہ تھا کہ ذلت سہتے سہتے اب وہ بے حال ہو چکا ہے اور اس کو اب مزید صورتحال برداشت کرنے کی سکت نہیں. وہ روتے روتے میرے پاؤں میں گر گیا. میں نے اسے اٹھا کر پھر صوفے پر بٹھا دیا. ہندو افسروں کی گالیوں اور سخت رویے سے ایک مسلمان بھارتی سپاہی اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ مجھے موم کرنے کے لیے اس نے ہندو رسم و رواج کے مطابق میرے پاؤں پکڑ لیے. اس نے کہا کہ میں گھٹ گھٹ کر مرنے لگا تھا کہ آپ کے رویے نے میری ہمت بندھائی تو آپ سے بات کرنے کا حوصلہ پیدا کیا. آپ کی کرنل صاحب سے بات چیت سے میں نے اندازہ لگایا کہ آپ کا ممبئی میں چائے کا کاروبار ہے. مجھے یہاں سے ممبئی لے چلیے. زندگی بھر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا اور آپ کو مجھ سے کبھی شکایت کا موقع نہ ملے گا. عبد الکریم کو میں نے پھر دلاسا دیا اور کہا کہ میں تمہاری ہر مدد کرنے کو تیار ہوں اور میں متعصب بھی نہیں ہوں، لیکن فوج سے بھاگنے کی صورت میں تم مفرور فوجی بن جاؤ گے. پولیس تمہاری تلاش کرتی رہے گی. یا تو تم پکڑے جانے کی صورت میں لمبے عرصے کے لیے جیل چلے جاؤ گے یا پھر ساری زندگی مفرور کی حیثیت سے گزار دو گے. پولیس تمہارے رشتہ داروں کو تنگ کرتی رہے گی. یہ کہہ کر میں چپ ہو گیا اور ذرا توقف کے بعد اسے کریدنے کے لیے کہا کہ تم نے تو اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کیسا ذلیل کرنے والا سلوک کیا جاتا ہے. میں بہت کھلے دل کا آدمی ہوں اور اپنے مذہب کی تنگ نظری سے بہت نالاں ہوں. ممبئی میں میرے اکثر دوست مسلمان ہیں اور ان سے مذہبی گفتگو کر کے میں اسلام کی وسعت نظر اور فراست کا قائل ہو چکا ہوں. ایک آدھ سماجی مجبوریاں ہیں بس جن کی وجہ سے ابھی تک خاموش ہوں، ورنہ میں کب کا اسلام قبول کر چکا ہوتا. میری یہ بات سن کر عبد الکریم کی باتیں کھل گئیں اور وہ مجھے اسلام کی خوبیاں بتانے لگا. میں نے اسے ٹوک دیا اور کہا کہ میں نے اسلام کا بہت گہرائی تک مطالعہ کیا ہے، لہذا تم اس کو چھوڑو اور اپنی بتاؤ. تم ایک اچھے اور شریف خاندان کے فرد ہو اور حالات کا شکار ہو. میں تمہاری بھرپور مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہوگا. میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ وہ انگریزی تو نہیں لیکن اردو اور ہندی پڑھ لکھ سکتا ہے. میں نے اس سے کہا کہ مجھے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو وہ سب کچھ لکھ پڑھ سکے جو اس کے ذہن میں ہو. تم یوں کرو، تمہیں کرنل کے جذبات، خیالات اور اس کے کام کے متعلق جو کچھ معلوم ہے وہ مجھے لکھ کر دے دو، لیکن یاد رکھنا کرنل یا کسی اور کو اس بات کا پتہ نہ چلے. میں 3-4 روز بعد کرنل کے پاس چکر لگاؤں گا اور موقع دیکھ کر میں تم سے وہ تحریر لے لوں گا. تمہاری تحریر سے میں اندازہ لگاؤں گا کہ تم میرے کتنے کام آ سکتے ہو. اس کے بعد ہی میں تمہارے متعلق فیصلہ کروں گا. اگر تم میری سوچ پر پورا اترتے ہو تو پھر میں تمہاری سوچ سے بڑھ کر تمہارا ساتھ دوں گا. غرض اسی طرح کی امید و آس کی باتیں کر کے میں نے عبد الکریم کو قائل کیا اور اسے 500 روپے دے کر رخصت کر دیا. 1 بجنے والا تھا اور مجھے آشا سے بھی 1 بجے ملنا تھا. جب میں ریسٹورنٹ میں پہنچا تو آشا میری منتظر تھی. رسمی جملوں کے بعد آشا نے میری بے اعتنائی کے شکوے شروع کر دیے. آپ ملے تو میں سمجھی مجھے میری منزل مل گئی، مگر میں یہ بات بھول گئی تھی کہ بمبئی کی رنگینیوں میں بھلا میری کیا اوقات ہو سکتی ہے. آشا کافی دیر بولتی رہی اور میں سنتا اور سوچتا رہا کہ آشا میری بہتری کی بات کیوں نہیں کہہ رہی جس کے لیے اس سے ملاقات کی ہے. میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک آشا کو پر امید باتوں سے رام نہ کر لوں وہ کچھ نہیں بتائے گی. میں نے آشا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور بولا، دیکھو آشا، ہر انسان میں کچھ اچھائیاں اور کچھ خامیاں ہوتی ہیں اور مجھ میں سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ میں محبت کے الفاظ کا سہارا لینے میں ہمیشہ ناکام رہا ہوں. میں نے شاید تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ جس لڑکی سے میں محبت کرتا تھا اس کے سامنے میں محبت کا بھرپور اظہار نہ کر سکا، جس کی وجہ سے وہ کسی اور کی جیون ساتھی بن گئی.
اس لڑکی کے بعد جیون میں بہت بڑا خلا رہا۔ جب تم ملی تو میں سمجھا کہ میرے جیون میں بہار آ گئی، لیکن تم شادی شدہ ہو، تم کیوں کر میری جیون ساتھی بن سکتی ہو؟ میں فطرتاً بہت پوسیسو ہوں۔ اگر تم میری بیوی ہوتی تو میں تمہارے بغیر کسی کلب میں یا پارٹی میں نہ جاتا اور تمہارے سوا کسی کے ساتھ نہ ناچتا اور نہ ہی تمہیں ناچنے دیتا۔ میں اسے مختلف شعر سناتا گیا اور آشا کی میرے ہاتھ پر گرفت مضبوط ہوتی گئی۔ میں نے کہا، دیکھو آشا، میرے جذبات اور خیالات کی راہ میں تمہاری زندگی کے لمحات کس بری طرح سے حائل ہیں۔ تم آج ایک مرد کی بغل میں ہوتی ہو تو کل دوسرے کے، کبھی شوہر کے ساتھ اور کبھی دوستوں کے ہمراہ۔ تو ایسی صورت میں تم میری اور میں تمہاری منزل کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ آشا کی آنکھیں حقیقت کی تلخی برداشت نہ کر سکیں اور چھلکنے لگیں۔ اس نے رومال سے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ ذرا سنبھلی تو کہنے لگی، ونود بابو، برسوں سے میرا ضمیر جس بات پر مجھے قائل نہ کر سکا، آپ نے چند منٹ میں وہ بات مجھے سمجھا دی۔ یقین جانیے، میں دل سے آپ کی پوجا کرتی ہوں۔ پہلی ہی ملاقات میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے لگی ہوں۔ آپ کو پانے کے لیے میں نے کتنے جتن کیے۔ ہوٹل میں آپ کے کمرے میں آئی، بریگیڈیئر کے بیٹے سے آپ کی ملاقات بس اس لیے کروائی کہ آپ میں رقابت پیدا ہو جائے، لیکن یہ میری بھول تھی اور آپ مجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ اب میں آپ کو اور سچائی کو سمجھ چکی ہوں۔ اگر آپ میرے ماضی کو فراموش کر سکتے ہیں تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اور ابھی سے آپ ایک بدلی ہوئی آشا کو دیکھیں گے۔ میں نے کہا، آشا، یہ سب کہنا آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہے، اور پھر تم شادی شدہ ہو، اور کیا جے چند تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑ دے گا؟ آشا بولی، یہی تو بتانے کے لیے آپ کو یہاں بلایا تھا۔ جے چند نے میس کے بریگیڈیئر سے، جس کے لڑکے سے میں نے آپ کو ملوایا تھا، اس نے ایک بہت بڑا ٹھیکہ انتہائی کم ریٹ پر حاصل کیا ہے اور 25 لاکھ روپیہ رشوت دی ہے، اور ایک منسٹر بھی اس ٹھیکے میں انوالو ہے جس کا حاصل ہونے والا پروفٹ کا آدھا حصہ ہے۔ میرے پوچھنے پر آشا نے بتایا کہ ایک چھوٹا ٹیپ ریکارڈر تھا جس پر آشا نے ٹھیکے کے متعلق ہونے والی گفتگو ریکارڈ کر لی ہے، کیونکہ کانٹریکٹ کے لیے جے چند، بریگیڈیئر اور منسٹر کی ملاقاتیں جے چند کے بنگلے پر ہوتی تھیں۔ میں نے معصومانہ انداز میں کہا کہ آشا، تم نے تو کل میری بہتری کی بات بتانے کا کہا تھا، بھلا اس ٹھیکے کے اندرونی حالات سے میری کیا بہتری ہو سکتی ہے؟ آشا نے معصومیت سے کہا کہ کیا میں آپ کی بہتری نہیں؟ میں اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ آشا نے کہا کہ اس ریکارڈنگ سے نہ صرف جے چند مجھے آزاد کر دے گا، بلکہ منہ بند رکھنے کے لیے ایک موٹی رقم بھی دے گا، اور پھر میں تمہارے ساتھ تمہارے مطابق زندگی گزار سکوں گی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں آشا کو کیا جواب دوں۔ میں نے آشا سے کہا کہ اگر واقعی تم کو مجھ سے محبت ہے تو کیا تم مجھے وہ ٹیپ ریکارڈ سنا سکتی ہو؟ آشا نے فوراً اپنا بیگ کھولا اور ایک چھوٹے سائز کا ٹیپ ریکارڈ نکال کر مجھے دیا اور کہا، ٹیپ بھی تمہاری، کیسٹ بھی تمہاری۔ اب تو میں تمہاری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤں گی۔ ادھر میری حیرانی اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ نامعلوم آشا نے یہ جانے بغیر کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیا کرتا ہوں، اپنی ساری امیدیں مجھ سے وابستہ کر لی تھیں۔ معزز سامعین، کیا جاسوسی پر مبنی یہ ناول آپ کو پسند آ رہا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔